کبھی سوچا ہے کہ آج جو ہم جدید ہسپتال دیکھتے ہیں یا جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں ان کی جڑیں کہاں ہیں؟ اکثر اس کا جواب ہمیں حیران کر دیتا ہے۔ ان کی بنیادیں آج سے صدیوں پہلے اسلامی سنہری دور میں رکھی گئی تھیں۔ یہ ایک ایسی شاندار کہانی ہے جو اکثر تاریخ کی کتابوں میں کہیں گم ہو جاتی ہے، لیکن اس نے ہماری صحت کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آئیے اس بھولی بسری تاریخ کو کھوجتے ہیں۔ اس سفر میں ہم سب سے پہلے علاج کے ایک نئے دور کے بارے میں جانیں گے، پھر ہم ان انقلابی اداروں یعنی بیمارستانوں کی بات کریں گے، اس کے بعد ان عظیم طبی کتابوں پر نظر ڈالیں گے جنہوں نے علم کی دنیا بدل دی، پھر دیکھیں گے کہ کیسے جدید آلات اور علاج وجود میں آئے، اور آخر میں اس دور کی اس پائیدار میراث کو سمجھیں گے جو آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہوا کیسے۔ وہ ایک ایسا وقت تھا جب علم حاصل کرنے پر بہت زور دیا جاتا تھا، اسے ایک بڑی نیکی سمجھا جاتا تھا، اور یہی سوچ تھی جس نے طب یعنی میڈیسن میں ایک زبردست انقلاب کی بنیاد رکھی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، آج سے 1200 سال پہلے کا ایک ہسپتال کیسا لگتا ہوگا؟ شاید ذہن میں ایک تاریک، غیر صحت بخش بلکہ کچھ ڈراؤنی سی جگہ کا تصور آئے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ حیران کن اور روشن تھی۔ اور ہاں، یہ انقلاب کوئی ایک رات میں نہیں آیا۔ جیسا کہ اس ٹائم لائن پر ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ صدیوں پر پھیلا ہوا ایک سفر تھا۔ بغداد میں یونانی کتابوں کے ترجمے سے شروع ہو کر بڑے بڑے ہسپتالوں کے قیام، اور پھر ابن سینا کی شہرہ آفاق کتاب تک، علم کی یہ شمع کئی صدیوں تک جلتی رہی۔ اس دور کی سب سے خاص بات یہ سوچ تھی کہ طب صرف ایک پیشہ نہیں بلکہ ایک اخلاقی اور روحانی فریضہ ہے۔ یہ مانا جاتا تھا کہ علم حاصل کرنا اور بیماروں کا علاج کرنا، یہ دونوں ایک طرح کی عبادت ہیں۔ اسی جذبے نے طب میں ایسی ترقی کی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ چلیں اب بات کرتے ہیں اس دور کی شاید سب سے بڑی، سب سے انقلابی ایجاد کی، یعنی وہ ادارہ جسے آج ہم ہسپتال کے نام سے جانتے ہیں۔ اس زمانے میں ہسپتال کو بیمارستان کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے بیماروں کا گھر، لیکن یہ کوئی عام گھر نہیں تھا، اس کا تصور ہی انقلابی تھا۔ یہ ایک عوامی ادارہ تھا جہاں ہر کسی کا علاج ہوتا تھا، چاہے وہ کسی بھی مذہب، نسل یا جنس سے ہو، سب کا علاج اور اکثر مفت۔ سوچئے یہ اپنے زمانے کے لیے کتنی بڑی اور ترقی پسند سوچ تھی۔ ذرا ان خصوصیات پر نظر ڈالیں۔ ہر بیماری کے لیے الگ وارڈز، ہسپتال کے اندر اپنی فارمیسی، ایک بڑی لائبریری، نئے ڈاکٹروں کو سکھانے کے لیے میڈیکل سکول، اور یہ تو کمال ہے، مریضوں کے ذہنی سکون کے لیے موسیقی کا استعمال۔ یہ سب کچھ آج کے کسی ماڈرن ہاسپٹل جیسا نہیں لگتا، لیکن یہ سب 1000 سال پہلے ہو رہا تھا۔ لیکن جدت صرف عمارتوں تک ہی محدود نہیں تھی۔ اس دور میں علم کو کاغذ پر منتقل کیا گیا، اور ایسی کتابیں لکھی گئیں جنہوں نے آنے والی کئی صدیوں تک طب کی دنیا پر راج کیا۔ اور جب ان کتابوں کا ذکر ہو تو ایک نام سب سے اوپر آتا ہے، ابن سینا کی القانون فی الطب۔ اسے صرف ایک کتاب نہ سمجھیں، یہ ایک مکمل میڈیکل انسائکلوپیڈیا تھا، ایک ایسی کتاب جس نے نہ صرف مشرق بلکہ مغرب میں بھی طب کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ابن سینا کا یہ جملہ دیکھیں، کتاب کے بغیر ڈاکٹر کا کوئی اختیار نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اب علاج صرف اندازوں اور ذاتی تجربوں پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کی بنیاد ایک منظم لکھے ہوئے علم پر ہوگی۔ یہ طب کو ایک سائنس بنانے کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اور یہ کتاب کتنی جامع تھی، اس کا اندازہ اس ٹیبل سے لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، اس میں طب کے بنیادی اصولوں سے لے کر دواؤں کی تفصیل، پھر سر سے پاؤں تک کی بیماریوں کا ذکر، ہر چیز کو ایک منظم طریقے سے جمع کیا گیا تھا۔ دراصل اسی کتاب میں ہمیں کلینکل ٹرائلز اور ثبوت پر مبنی ادویات جیسے جدید خیالات کی پہلی جھلک ملتی ہے۔ اس نے طب کو ایک فن سے باقاعدہ سائنس بنا دیا۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئیں کتابوں اور نظریات کی باتیں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس دور کے ڈاکٹر عملی طور پر کیا کر رہے تھے، کون سے نئے علاج اور طریقے وہ ایجاد کر چکے تھے۔ یہاں ایک مثال دیکھتے ہیں، موتیا کا آپریشن۔ ذرا اس طریقہ کار کو دیکھیں، مریض کو بے ہوش کرنے کے لیے دوا دینا، پھر ایک بہت چھوٹا سا چیرا لگانا اور ایک خاص قسم کی کھوکھلی سوئی سے خراب لینس کو باہر نکال لینا۔ یہ کتنا جدید اور نفاست بھرا کام ہے۔ یہ اس دور کی جراحی کی ناقابل یقین مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور صرف طریقے نہیں، جو آلات استعمال ہو رہے تھے وہ بھی کچھ کم جدید نہیں تھے۔ اس سلائیڈ پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس دور کے سرجیکل اوزار جیسے فورسیپس اور اسکیلپل کیسے آج کے جدید آلات کے آباء و اجداد ہیں۔ یہ جدت کا ایک تسلسل ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ اور بات صرف سرجری تک نہیں رکی، دوا سازی یعنی فارماکولوجی میں بھی ایک بہت سائنسی طریقہ اپنایا گیا۔
बल्कि दवाओं को इंसानों पर इस्तेमाल करने से पहले उनकी हिफाजत और मिकदार जांचने के लिए जानवरों पर टेस्टिंग का तसव्वुर भी इसी दौर की देन है। ये सबूत पर मबनी तिब की तरफ एक बहुत ही अहम कदम था। तो अब आखिर में इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि माजी की ये सारी कामयाबियां आज की हमारी दुनिया, हमारी तिब को कैसे मुतासर कर रही हैं। सिर्फ ये एक अदद देखें, 600। जी हाँ, पूरे 600 साल तक यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में इब्ने सीना की किताब को एक बुनियादी दरसी किताब के तौर पर पढ़ाया जाता रहा। इससे उसके असर की गहराई का अंदाजा होता है। और ये असर सिर्फ किताबों तक ही नहीं रहा। आज के जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में अलग फार्मेसी का रिवाज, वबाई अमराज को रोकने के लिए क्वारंटीना का असूल, और हाँ, डॉक्टरों को बाकायदा लाइसेंस देने का निज़ाम, ये सब तस्वुरात हमें विरासत में इसी सुनहरी दौर से मिले हैं। तो असल बात यह है कि ये सब तारीख के औराक में दबे हुए कुछ वाक़यात नहीं हैं। नहीं, ये वो मजबूत बुनियादें हैं जिन पर आज की पूरी जदीद मेडिकल साइंस की इमारत खड़ी है। तो अगली बार जब हम डॉक्टर के पास जाएं या कोई दवा लें तो इस अजीम तारीख को जरूर याद करना चाहिए जिसने ये सब कुछ मुमकिन बनाया। और ये भी सोचना चाहिए कि हमारी इस दुनिया में और ना जाने कितनी ऐसी छुपी हुई कहानियां हैं जो बस अपने दरियाफ्त होने का इंतजार कर रही हैं।